ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی آج کے تقریری مقابلے کا موضوع ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، یعنی اس ارض وطن کے جو سپوت ہیں، اس ارض وطن کا جو معیار ہے، اس ارض وطن نے دنیا کو کیا کچھ پیدا کر کے پال کے دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے تین کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ۔ کنٹیسٹنٹ اے عثمان احمد جامعۃ الانوار سے، کنٹیسٹنٹ بی معاویہ وسیم ہے جامعہ عربیہ عباسیہ سے، کنٹیسٹنٹ سی ہے حوریہ نور حفیظ الرحمان اسکول سے۔ آپ تینوں کو ویلکم کرتا ہوں اور بتاتے چلوں کہ اگر ان میں سے کوئی فائنل راؤنڈ تک پہنچ گیا تو اس کے لیے گفٹ ہیمپر بہت سارے ہیں، لیکن سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائز بھی ہے، اسٹاف مارکیٹنگ کی طرف سے بھی کیش پرائز، اور اس کے علاوہ جی ایف ایس بلڈرز، پیزا پوائنٹ، عابد گارمنٹس اور سیلانی مسالہ جات فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آج بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مرحبا لیبارٹریز، زمانی گروپ آف کمپنیز، پاپولر اسٹائل، کیو این این فلیورز اینڈ ریفلنٹ شوز والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اگر یہ فائنل راؤنڈ تک پہنچے تو ان کے ساتھ بہت سارے انشاءاللہ تحفے تحائف جائیں گے، اور ان تینوں کی ججمنٹ کے لیے ہمارے معزز منصفین موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب قبلہ اشکار داور صاحب اور بھائی رضوان زیدی صاحب۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ تینوں آج پھر ماشاءاللہ ایک مشکل مرحلے سے گزریں گے، کیونکہ ظاہر ہے بچوں کے لیے میں نے آپ کے دل میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے جذبہ دیکھا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسی لیے فیصلہ رضوان بھائی آپ کو یاد ہے پچھلے سال بھی ہوتا رضوان بھائی سے میں نے عرض کیا تھا، بالکل میں نے کہا بھائی آپ ان کے کیوں وہ چہرے جب ہے نا مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، میں ناکام کا لفظ نہیں کہتا، وقتی طور پہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ پاک کامیاب رکھے آپ سب۔ آمین۔ اور آپ نے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا پچھلے مقابلے میں کہ مجھ سے بچوں کے چہرے نہیں افسوس، بس وہ اسی لیے افسردہ اور چہرے، یہی وجہ ہے کہ جامعہ کراچی میں بھی جب بھی میں نے اسسمنٹ کیا پیپرز کا ماسٹرز تک، کوشش کی کہ بچوں کے لیے رعایت ہو۔ رعایت، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ یہی اسی لیے اللہ نے دنیا میں ہر مرحلے میں آپ کے لیے بھی رعایت کی اور عزت عطا فرمائی۔ چلیں جی کنٹیسٹنٹ عثمان احمد جامعۃ الانوار، جی اجازت ہے جناب، بلائیے، آئیے جناب۔ جامعۃ الانوار سے تعلق رکھنے والے پہلے کنٹیسٹنٹ، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ چلیں جی آغاز کریں، مائک ٹھیک کر لیں اور اس کی طرف مائک کی طرف جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی پوزیشن لے لیں۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ قائدانہ تربیت، جافشانی اور نسلی خون کی آمزش ہوتی ہے صدر عالی وقار، جو انسان کو حاکمانہ صلاحیت سے لیس کر کر صورت فولاد بنا دیتی ہے کہ جناب والا تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے شبانہ روز کی محنت و مشقت، جہد مسلسل اور عمل پہم کے ساتھ حالات کی نقد پر اپنی گرفت کو مضبوط بنا ڈالا، اور افکار و تخیل کی بلند پروازی اور کمال کرشمہ سازی پر انحصار نہ کیا، بلکہ کردار و عمل سے حالات کا رخ بدل ڈالا کہ جس قوم کے افراد عملی لحاظ سے سرگرم ہو، علمی لحاظ سے افضل ہو، اخلاقی لحاظ سے برتر ہو، ذہنی لحاظ سے مالا مال ہو، جوش و جذبہ جن کے سینے میں معمور ہو، محنت و مشقت جن کا شعار ہو، عزم مصمم جن کا وتیرہ ہو، یکجا ہو جانا جن کی روایت ہو، تو وہ قوم تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ 11ویں صدی کا سورج تتاریوں کے ہاتھوں سکوت بغداد اور خلافت عباسیہ کے خاتمے کا چشمدید گواہ ہے صدر عالی وقار، کہ جب تتاری آندھی چلی تو آن کی آن میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو رونتی ہوئی چلی جاتی ہے، تو ایسے میں 12ویں صدی کے غروب ہوتے سورج نے ایک نئے آفتاب کی نوید سنائی، وہ آفتاب جس نے تتاری طوفان کا رخ موڑا کہ جی ہاں جناب والا خوارزم شاہی سلطنت کا وہ عظیم سپوت جو عرب کی زرخیز مٹی سے اٹھا، جس نے چنگیز خان کی فوج کو ناکو چلے چبوائے کہ جی ہاں جناب والا جب وہی شخص گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کودتا ہے تو اس کی تعریف میں چنگیز خان بھی کہہ اٹھتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بہادر بیٹا ہو کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کہ ہماری ماؤں کی گود وہ مٹی ہے جو نم ہو جائے تو بڑی زرخیز ہوتی ہے صدر عالی وقار،
کہ ایسے میں کوئی 17 سالہ سپہ سالار ایک مظلوم بہن کی پکار پر عراق سے لشکر لیے روانہ ہوتا ہے تو کوئی محمد بن فاتح ریت پر کشتیاں جلا کر کستن دنیا کا نجات دہندہ کہلاتا ہے تو کوئی محمود سومنات کے محلات کا بشچگن بن جاتا ہے تو کوئی یوسف بن تلاشفین مراکش کے صحراؤں میں عظمتوں کی کہانی رقم کرتا ہے تو کوئی ایوبی اقصی کی در و دیوار مسلمانوں کے لیے کھلوا کر مسیحا بن جاتا ہے تو کوئی عمر مختار ادھیر عمری میں اطالوی حکومت کے سامنے سر نہیں جھکاتا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لڑ دیا تھا سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا شکریہ جی عثمان احمد جامعۃ الانوار کنٹیسٹنٹ ہے آئیے ٹائم آپ کو 2.5 منٹ کا ملا تھا اور آپ نے تقریر 2.5 منٹ سے بہت تھوڑا زیادہ کیے 20-25 سیکنڈ لیکن نو ڈاؤٹ آپ کا انداز آپ کا بیہیویئر اور آپ کا تقریر کرنے کا جو ایک جو آپ کے ایکشنز تھے جسچر سے وہ مجھے تو بہت اٹریکٹ کیے اب ججز کو کیسا لگا عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری اب ملتے ہیں اگلے کنٹیسٹنٹ سے اور وہ ہیں کنٹیسٹنٹ بی معاویہ وسیم جامعہ عربیہ عباسیہ سے آئیے بیٹا اور موضوع وہی ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی جی وقت شروع ہوتا ہے آپ کا اب زرخیز مٹی وہ ہوتی ہے صدر عالی وقار جو ہر نو کی فصل کاشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو ذرا نم ہے تو ہماری مٹی بھی بڑی زرخیز ہے کیونکہ یہ ہر قسم کا اناج اگاتی ہے کہ ایک طرف چاول پیدا کرنے والے ممالک میں اس مٹی کے چاول چوتھے اور کھجور 5ویں نمبر پر ہے جبکہ دوسری طرف گلگت کا ڈرائی فروٹ اور پنجاب کا معیاری فروٹ اس مٹی کی زرخیزی کی علامت ہے اور سال میں 4 موسموں کی بارش جذب کرنے والی یہ مٹی جو درخت ہے ان درختوں سے بننے والا کھیلوں کا سامان پوری دنیا میں فروخت کیا جاتا ہے کہ سوئی میں موجود گیس کے ذخائر سے لے کر ماربل تک کے ذخائر اس مٹی پہ دفن ہے تبھی تو شاعر مشرق یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی میرے وطن کی مٹی بڑی زرخیز ہے صدر عالی وقار تبھی تو اس مٹی سے پیدا ہونے والوں نے ہر میدان میں اس مٹی کے پرچم کو بلند رکھا کہ دنیا کی سب سے کم عمر ترین مائکروسافٹ ایکسپرٹ عرفہ کریم اسی زرخیز مٹی سے ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہ دشمن 1 منٹ میں دشمن کے 6 جہاز گرانے والا ایم عالم اسی زرخیز مٹی سے ہے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کہ پورے 1 سال میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بننے والے حفاظ اور علماء اسی مٹی میں پائے جاتے ہیں کہ ذی وقار اتنی خصوصیات کی حامل جب دشمن نے اس مٹی پہ میلی نگاہ سے دیکھا تو اس مٹی کے محافظوں نے کبھی 65 کے محاذ کبھی کارگل کے میدان اور کبھی آپریشن ضرب غزب میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور زرخیز مٹی کے محافظوں نے دشمنوں کو یہ پیغام دیا کہ ثبوت دیں گے وفا کا یوں اشتباہ غلط ملا کے خاک پہ رکھ دیں گے ہر سپاہ غلط اور برب کعبہ وہ آنکھیں نکال چھوڑیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط شکریہ واہ وہ آنکھیں نکال دیں گے اٹھی جو ملک کی جانب کوئی نگاہ غلط کیا بات ہے بہت اچھا انداز تھا ان کا بھی تقریر کا کنٹیسٹنٹ سی ہماری آخری کنٹیسٹنٹ ہے حوریہ نور حفیظ الرحمن سکول سے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر ان کی تیاری کیسی ہے جی حوریہ تیار ہیں آپ چلیں 3 2 1 سٹارٹ جب مٹی پر محنت و لگن عقیدت و محبت اور اثار و قربانی کی آویاری کی جائے تو مٹی کا زرخیز ہونا لازم ہوتا ہے صدر عالی وقار اس زرخیز مٹی کو نم وہی قومیں کر سکتی ہیں جو غلامی کی زنجیریں خود توڑیں اور اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتے ہوئے علم کو خضر راہ اور عمل کو اپنی قوت بناتے ہوئے موجے مخالف کے سامنے ڈٹ جائیں اور ایسے ہی آگے بڑھنے والوں کے سر پر عظمت کا تاج سجتا ہے
قیام پاکستان کے فوراً بعد وطن کی مٹی کو وطن کے بیٹوں نے نم کرتے ہوئے دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ حالت جنگ ہو یا کارگل کا مرکہ، شعبہ تعلیم کا ہو یا طب کا، تحقیق کا ہو یا کھیل کا، ادب کا ہو یا صحافت کا، اس مٹی نے ایسے گوہر تراشے ہیں سو یہ ماننا پڑتا ہے کہ ذرا نم ہو جو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر علی وقار، یہ زرخیز مٹی کو نم کرنے کی محبت ہی تھی جو شاہ حسین لیاری کی گلیوں سے نکل کر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ یہ زرخیز مٹی کو نم کرنے کی جستجو ہی تھی جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان تمام مراد ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی طاقت بناتے ہیں۔ یہ زرخیز مٹی کو نم کرنے کی لگن ہی تھی جو علیم النوازش سے لے کر زارا رحیم، فاقہ مقصود اور محمد شہید جیسے نگینے اقوام عالم کو حیران کر رہے ہیں کہ یہ زرخیز مٹی کو نم کرنے کی چاہت ہی تھی جو ایک ٹوٹی پوٹی ہلمین وین سے ایمبولنس سروس شروع کرنے والے عبدالستار جی رمن میگسیسے کے ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے، کہ یہ زرخیز مٹی کو نم کرنے کی جہد مسلسل ہی تھی جو پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ تاشا فاروق بنی، اور یہی محنت اور لگن ڈاکٹر تجمل حسین کو جرمنی کے سائنسدانوں کے ساتھ کینسر کے ادویات کی جین دریافت کرنے والا پاکستانی بناتی ہے۔ تو ہم معتدین کرونا کے امکانات کو جانچنے والا ایپ بنا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا ہے، سو جہاں کوئی نہ مہکا ہم وہاں مہکے۔ صدر علی وقار، بلا شبہ آج حالت سخت اور مایوسی کے ڈیرے ہیں، لیکن نا امیدی نہیں، کیونکہ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ متحد ہو کر بغیر کسی سہارے کے اپنی محنت سے اس مٹی کو نم کریں، کیونکہ میں، آپ، اس ملک کا ایک ایک فرد ملت کا ستارہ ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ یکجا ہو کر اس وطن کو حفاظت کریں کہ ذرا نم ہو جو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، اپنے وقت میں رہتے ہوئے حوریہ نور حفیظ الرحمان سکول سے کنٹیسٹنٹ سی، تینوں کنٹیسٹنٹس آج بہت اچھے انداز سے پیش ہوئے، بہت اچھا انہوں نے پرفارم بھی کیا اور اپنے اس مصرے کے مصداق نظر آئے اپنی تقریر میں اور اپنے بیہیویئر میں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایسی زرخیز مٹی کے یہ سپوت ہمارے سامنے ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا تم لوگ تو تینوں ہی اچھے ہو، بہت اچھا بولے ہو ماشاءاللہ، لیکن ایک بات سے ایمانداری کی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ریمارکس میں کہیں اشارہ نہ دوں کہ کون جیت رہا ہے، نہیں دیتا میں، لیکن جی چاہتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں کرتے ہوئے، جیت ہار تو جو بھی ہوگا وہاں سے ڈکلیئر ہوگا جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمزش، عمل پہ ہم، سرگرم اور سرگرم بڑا فرق ہے، چشم اور چشم میں فرق ہے، اور تاتاری اور تتاری میں فرق ہے، اور ایک نیا زاویہ دیا ایسا زبردست، اس کو روزہ اور پھر اس میں فروٹ اور آم اور فلاں، یار مجھے تو تم ان باغات میں لے گئے جہاں نم مٹی ہے، ایک تو میرا وطن اور پھر اس کی خوبصورتی تم نے بیان کی، اللہ خوش رکھے تم لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد کارگل نہیں کارگل جو بچی نے بعد میں صحیح استعمال کیا، تو ان سب چیزوں کا بیٹا ذرا سا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ جوش خطابت بھی ہے اور وطن کی محبت بھی ہے، اور جیسے میرے وطن کے ایسے نوجوان ہوں تو اس کو کون فتح کر سکے گا؟ صحیح بات، کیونکہ تم لوگ آنے والے محمد بن قاسم بھی ہو، بے شک، اور آنے والے وقت کے طارق بن زیاد بھی ہو۔ بہت خوب سر، ایسا ہی ہے۔ آشکار داور صاحب، تلفظ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا جیسے بار بار تقریباً تینوں مقرر مٹی مٹی کر رہے تھے، جی جی، مٹی صحیح لو ہے، مٹی نہیں ہے۔ ایک بچے نے جد و جہاد کہا تو وہ بھی ذرا سا اچھا نہیں لگا، اور ایک بچے نے جو معاویہ وسیم نے تو حد کر دی، مطلب وہ ذرا نم ہوئی مٹی بڑی درخیز ہے، تو مٹی سے مراد انہوں نے کھیتی باڑی سے لے لی کہ گندم میں اگا دیا، پھل فروٹ میں اگا دیے، ایسا نہیں بیٹا، ایک استعارہ ہے، یہ استعارہ ہے کہ قوم کی ترقی کب ہوتی ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جس قوم کی تربیت ہوتی ہے وہ قوم ایک پھلدار درخت کی جانب مثال اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک نے بڑا اچھا جملہ آپ نے کہا تھا عثمان نے کہ ماں کی گود نم ہو تو زرخیز ہے، ماں کی گود نرم ہو تو نہیں بلکہ ماں کی گود ہے ہی نرم، ابد سے ماں ہے، چاہے جانور کی ماں ہو یا انسان کی ماں ہو، بالکل ٹھیک ہے نا۔ لیکن بہرحال کنٹینٹ جو سب سے اچھا حوریہ نے بہت اچھا کنٹینٹ پیش کیا اور اچھا لے کے چلی، علم اور عمل، اور آپ نے ہر میدان میں اس کی وضاحت بھی کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے تینوں کی تقریریں تھیں۔ اب فیصلہ
جی رضوان زیدی صاحب. اچھا فیصلہ مشترکہ ہوتا ہے بالکل سر. دیکھنے والے سمجھیں گے لیکن آپ سے اناؤنس کروایا جاتا ہاں ہے وہ کیونکہ ان حضرات کے دل مجھے ذرا صرف اعلان sensitive کے لیے منتخب کیا فیصلہ میرے ساتھ انہوں نے کہا ان کا دل زیادہ مضبوط ہے, ہم ذرا بچوں کے معاملے میں حساس ہیں. نہیں ان کا بھی نرم ہے. اچھا نرم تو خیر اچھا ہے. بہرحال مجموعی طور پر اچھا پروگرام. اور پروفیسر صاحب نے جو نشاندہی کی بیٹا تلفظ کے اعتبار سے, ایک کشت ویراں ہے, یہ کشت ویراں نہیں ہے, تو کشت ویراں کا خیال رکھیے گا. اور جذب نہیں ہے جذب ہے, دفن نہیں ہے دفن ہے, تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا رہا پروگرام, اور یقیناً شعلہ بیانی بھی نظر آئی مقررین میں, اور حوریہ نے روسٹم کا بھی اچھا استعمال کیا, مائک کا اچھا استعمال کیا, سب کا ایک اپنا منفرد انداز تھا. اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کسی ایک نے فاتح کے منصب پر فائز ہونا ہے, تو آج کی جو فاتح کے روپ میں سامنے آئی ہیں ہماری بیٹی حوریہ نور. ماشاءاللہ حوریہ بہت مبارک ہو آپ کو. اور بیٹا آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تقریر میں, کوئی ججز دیکھ لیتے ہیں, کانٹینٹ ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے جب میں آپ کی عمر میں تھا نا, مجھے لگتا تھا مجھ سے اچھا کوئی نہیں بولا, مجھے کیوں ہرا دیا, تو مجھے لگتا تھا. لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی ججمنٹ اور ہوتی ہے. آپ لیکن نو ڈاؤٹ بہت اچھے اسپیکر ہیں, بہت اچھے مقرر ہیں, اور انشاءاللہ اگر حوریہ آج نہ آتی ہیں, ان کی جگہ کوئی ویک کنٹسٹنٹ آتا تو ڈیفینیٹلی آپ دونوں کو ہرانا آسان نہیں تھا. اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, اور بہت سارے گفٹس آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری, ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری, میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. کیا بات ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.